سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں پہ جا جائیں گے، تاج ہے مرکزن سر پہ باندھے کفن، تاج ہے مرکزن سر پہ باندھے کفن، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں، جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا، رن کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا، ہر جری سب شکن ہر جوان دے گی زن، ہر جری سب شکن ہر جوان دے گی زن، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں، قرآن ہوٹوں پہ تکبیر ہے، جوش عباس ہے عزم شبیر ہے، ہر مسلمان ہے در کی شمشیر ہے، ہر پہ سایہ فکن دستے خیبر شکن، ہر پہ سایہ فکن دستے خیبر شکن، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اللہ جل مجدہ کا اس کے بے پایاں احسان اور انعام پر شکر بجا لاتے ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سندھ سے مسلم لیگ قائد اعظم سندھ کا کیس کرنے پر سندھ کی جانب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور انقلاب مارچ کی قیادت کرنے والے جملہ قائدین بالخصوص پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ محترم چودھری شجاعت حسین صاحب، مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور جملہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیمات کے سربراہان اور ان کے کارکنان
اور آل پاکستان مسلم لیگ کے جملہ قائدین اور کارکنان، ان تمام حضرات کی موجودگی میں میں پوری پاکستانی قوم کو اور نیشنل الیکٹرانک میڈیا کے وساطت سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو اور بالخصوص انقلاب مارچ کے لاکھوں شرکاء کو اور تمام خواتین و حضرات جنہوں نے 14 اگست کو لاہور سے انقلاب مارچ کا تاریخی سفر شروع کیا اور 16 اگست کی صبح یہاں پہنچے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 16، 17 اور 18 اگست 3 دن یہاں قیام کیا، اور اب آج 19 اگست شروع ہو چکی، چوتھا دن شروع ہو رہا ہے۔ یہ اپنے عزم و ہمت، صبر و استقامت اور بلند حوصلہ کی وجہ سے 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی توفیق سے نوازا، بڑے بلند عزم اور ہمت اور استقامت سے شرفیاب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پاکستان اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا مقدر بدلنے کی جد و جہد کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ ہزارہا افراد، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، جنہوں نے کم و بیش 8 دن ماڈل ٹاؤن میں قید و بند کی سہولتیں جھیلی اور حکومت پنجاب کے انتہائی اذیتناک، کربناک اور شرمناک محاصرے میں رہے، ان پر کھانا، پانی، ادویات اور زندگی کی تمام تر سہولیات بند رکھی گئیں۔ ان سے کسی دشمن ملک کے جنگی قیدیوں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا گیا، مگر وہ 8 دن مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اور اس انقلاب کی جد و جہد کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر ان کے علاوہ وہ ہزارہا افراد کے، عورتوں اور مردوں، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے قافلے جو 10 اگست کو یوم شہداء منانے کے لیے گھروں سے چلے، اور ان پر نہ صرف آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی بلکہ لاٹھی چارج ہوا، اور پنجاب کی بہت ساری جگہوں پر ان پہ گولی چلائی گئی، اور ان میں سے بہت سو نے شہادت دی۔
اور لاتعداد لوگ زخمی ہوئے اور 25,000 کارکن اریسٹ کر لیے گئے، جو آج کے دن تک اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں جا سکے۔ پھر اس کے بعد جب 23 جون کو میری آمد ہوئی، اسلام آباد پہنچنا تھا، جب بزدل بکھلائے ہوئے حکمرانوں نے اپنی گھبراہٹ میں میرا جہاز لاہور ڈائیورٹ کر دیا اور 1 لاکھ کے قریب افراد کا سمندر تھا اسلام آباد میں، ان پہ بے حساب لاٹھی چارج ہوا، بڑا تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ ان میں سے 1400 افراد پر مقدمے درج کیے گئے، 1400 افراد پر، سینکڑوں کی تعداد میں اریسٹ کیے گئے، اور پھر ضمانتوں پر ان کی رہائی ہوئی۔ بہت مظالم برداشت کرنے کے بعد ان میں سے 53 ایسے بھی تھے جو ایک مسجد میں کسی بزرگ کے مزار کے پاس نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیح اور ذکر اذکار کر رہے تھے، اور 7:30 بجے صبح میرے جہاز کی لینڈنگ کا، میرے ارائیول کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ اللہ کر رہے تھے مسجد میں۔ ان بے گناہ جوانوں کو مسجد کے اندر سے لاٹھیاں مار مار کر، تشدد کر کے اریسٹ کر لیا گیا، جیل میں بند کر دیا، اور ان بے گناہ جوانوں کو نماز اور عبادت کی حالت میں پکڑ کر ان پہ دہشت گردی کے پرچے بنا دیے گئے، جو اس وقت تک جیل میں ہیں۔ شاید ان میں سے چند ایک کی ضمانت ابھی ہوئی ہے۔ یہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس عظیم انقلاب کو جلا بخشی ہے۔ ان کی قربانیوں نے اس انقلاب کی جد و جہد کو قوت دی ہے، اس انقلاب کی جد و جہد کو بلندی دی ہے، اور بزدل، ظالم، جابر، یزید صفت حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کو ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر، ساروں سے بڑھ کر اس انقلاب مارچ اور اگلے بپا ہونے والے انقلاب کی کامیابی کا سہرا ان 14 شہیدوں کے سر پر ہے، جنہوں نے اپنی پہلی قربانی دے کر اس انقلاب کی فصل کو بویا، اس انقلاب کی جد و جہد کو آغاز کیا، اس انقلاب کی تحریک کی شروعات کی، انقلاب کو زبان دی، انقلاب کی سوچ کو جان دی، مظلوموں، بے بسوں، بے کسوں، مجبوروں، مقہوروں کو قوت دی، بیٹھے ہوئوں کو اٹھنا سکھایا، سوئے ہوئوں کو جاگنا سکھایا، ڈرے ہوئوں کو بے خوف ہونا سکھایا، گھبرائے ہوئوں کو عزم اور ہمت دیا، اور پسے ہوئوں کو حکمرانوں سے ٹکرانا سکھایا۔ مبارک ہے ان شہیدوں کے خون کے لیے، ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک مقدس قطرے کے لیے مبارکباد ہے، جو آج اس انقلاب کی جد و جہد کے اصل ہیرو ہیں، جن میں ہماری 2 بہنیں بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ مبارکباد کے حقدار ہیں وہ 90 لوگ جو گولیوں سے چھلنی ہوئے
اور زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچے اور اب بھی ان میں سے کئی ہسپتال میں پڑے ہیں. یہ ایک طویل جد و جہد ہے، قربانیوں کی، شہادتوں کی، تکلیفوں کی، مصائب کی، آلام کی. انقلاب آسانی سے نہیں آ جاتے. قوموں کے مقدر ایسے پھونکوں سے نہیں بدلا کرتے. انقلاب خون مانگتا ہے، انقلاب تن من دھن کی بازی مانگتا ہے، انقلاب جانوں کی قربانی مانگتا ہے، انقلاب قوموں کا بلند حوصلہ مانگتا ہے، انقلاب قوموں کے عزم کو، استقلال کو، استقامت کو مانگتا ہے. انقلاب کے لیے سب کچھ تج کرنا پڑتا ہے. اگر قومیں بزدل ہو کر، پس ہمت ہو کر، مایوس ہو کر گھر میں پڑی رہیں اور بیٹھی رہیں اور افراد فقط گھر میں بزدل بن کر بد دعائیں دیتے رہیں تو محض بد دعاؤں سے اور گھر میں پریشانیوں کو ظاہر کرنے سے اور حکمرانوں کی برائیوں کا تذکرہ کرنے سے تاریخ گواہ ہے قوموں کے مقدر کبھی بدلہ نہیں کرتے. ایک دور تھا تاریخ انسانیت میں جب فرعون حکمران تھا. وہ اپنے معاشرے کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا تاکہ جوانوں کی کھیپ تیار نہ ہو کہ کہیں میرے اقتدار کو کسی وقت یہ انقلابی فوج بن کر خطرہ لاحق نہ کر دیں. اور ان کی بیٹیوں کو زندہ کر رکھتا تھا تاکہ مرد کم ہو معاشرے میں، لڑکیاں زیادہ ہوں، اور اس طرح فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بے راہ روی کا ماحول پیدا ہو. وہ بنی اسرائیل کی قوم کو بے غیرت کرنا چاہتا تھا اور طرح طرح کے مظالم کے ذریعے قوم کو پیس کر غلام بنا کے رکھا تھا. انقلاب مارچ کے انقلابیوں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اور پھر ان کے بھائی حضرت ہارون کو ملا کر دوبارہ حکم دیا اذهبا الى فرعون. فرمایا ہے موسیٰ، فرعون اٹھو دربار فرعون کی طرف، ایوان فرعون کی طرف. میرے اشارے کو سمجھو، اٹھو فرعون کے ایوان کی طرف. وہ باغی ہو چکا ہے، اس کے اندر طغیان اور بغاوت آ گئی ہے، سرکش ہو چکا ہے، خدا بن گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، ان کی عزتیں لوٹتا ہے، ان کے مال پر ڈاکہ زنی کرتا ہے، اور پوری قوم کو اس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے. حضرت موسیٰ کو حکم دیا ہے موسیٰ اٹھو اور جا کے دربار فرعون میں للکارو اس کی فرعونیت کو. موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر معلوم ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کس نے لبیک کہا. قوم تو پسی ہوئی تھی، ان کے حوصلے پست تھے. قرآن مجید کہتا ہے اس قوم کے جوانوں نے حضرت موسیٰ کی آواز پہ لبیک کہا. جوانوں نے. اور جو لوگ عرصے سے فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے خون میں نس نس میں غلامی رچ بس گئی تھی. ان کے اندر وہ جرت نہیں رہی تھی کہ وہ اب فرعون کی طاقت کو، فرعون کی قوت کو، فرعون کی حکومت کو اور فرعون کے اقتدار کو للکار سکیں. اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہے ڈاکٹر الیاس علیہ رحمت کی روح
جو پاکستان عوامی تحریک پنجاب کے نائب صدر تھے رحیم یار خان سے، وہ ماڈل ٹاؤن کے 8 دن کے محاصرے کے اندر دوائی اور علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو کر شہید ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لڑکے اٹھے، جوان اٹھے۔ جوانوں، آپ کو یہ قرآن کا واقعہ داستان موسیٰ و فرعون اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت آنے والا ہے، آپ نے بڑا رول پلے کرنا ہے، بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ انقلاب اب ملتوی نہیں ہو سکتا، انقلاب اب مؤخر نہیں ہو سکتا۔ یہ انقلاب اب پاکستان اور کروڑوں غریب عوام کی مقدر کو انشاءاللہ تعالی بدل کے رہے گا۔ حالانکہ اس بنی اسرائیل کی پسی ہوئی قوم کا حال یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کے وادی سینا میں نکل گئے اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، یہ سب کچھ دیکھ کر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حکم دیا، آؤ ملک کنعان فلسطین کی طرف حملہ کریں، آگے بڑھیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، بڑھتے چلو بڑھتے چلو۔ تو بنی اسرائیل کی قوم اتنی غلامی زدہ ہو چکی تھی، انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ جائیں، آپ اپنے رب کو لے جائیں، آپ اور آپ کا رب جائے اور وہاں جا کے لڑیں، وہ حکمران بڑے جابر ہیں، جب آپ کو فتح مل جائے تو بلا لینا، پھر ہم آ کے وہاں آباد ہو جائیں گے۔ غلام قومیں جب گرتی ہیں تو گرتی چلی جاتی ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں رہتی، جرأت نہیں رہتی، طاقتور جعفروں سے ٹکرا سکے۔ دکھائی، سنیے میری بات، بزدلی دکھائی، رب کائنات کا غضب آیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں موسیٰ جیسا لیڈر دیا، قائد کیا، اپنا محبوب پیغمبر، اس نے تمہیں معجزے دکھائے، فرعون کو غرق کروا دیا۔ آواز نہیں جا رہی اسپیکر کی ادھر، اسپیکر والے بھی ٹھیک کریں ساؤنڈ کو، اس طرف آواز کو ٹھیک کریں۔ رب ذوالجلال کا غضب اترا، فرمایا میں نے اپنا محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ جیسا تمہیں قائد دیا، اس نے فرعون کو غرق کروا دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں غلامی سے نکالنے کے لیے جد و جہد کی، مگر تم بزدل نکلے، تم ٹکرانے سے ڈر گئے، تم طاقتور لوگوں کے ساتھ لڑنے سے گھبرا گئے، تم نے سمجھا وہ گولیاں ماریں گے، بندوقیں چلائیں گے، اس وقت کے حساب سے تلواریں چلائیں گے، تم ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ڈرنے والوں، دبنے والوں، جھکنے والوں، پھر سن لو، اب 40 سال تک ان صحراؤں میں دھکے کھاتے پھرو، 40 سال تک وادی تیہ میں پوری قوم کے اوپر بے مقصدی کی زندگی مسلط کر دی گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے، اور 40 سال وہ قوم صحراؤں میں دھکے کھاتی رہی۔ پھر آپ کے خلیفہ اللہ کے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، قیادت ان کو ملی اور انہوں نے پھر ملک کنعان اور فلسطین کو فتح کیا۔ میں یہ ساری بات انقلاب مارچ کے شرکاء کو نہیں، میں پوری قوم کو سنا رہا ہوں۔ نیشنل الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انقلاب مارچ کے لاکھوں لوگ وہ تو گھروں سے نکل کے آ گئے، وہ تو انقلاب کا ہراول دستہ بن چکے،
انہوں نے اپنے حصے کی قربانیاں دے دی، شہادتیں دے دی، اپنے خون دے دیے، قید و بند کی صحبتیں جی لی، مشکلات کے پہاڑ برداشت کر لیے، یہ قربانی دے چکے اور مزید قربانیوں کے لیے آ گئے ہیں۔ بولیے آ گئے ہو یا نہیں؟ میں خطاب کر رہا ہوں پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کو جو اسلام آباد میں رہنے والے، جو راول پنڈی ڈویژن میں رہنے والے، جو ہزارہ ڈویژن میں رہنے والے، جو پورے کے پی کے میں پشاور تک مردان چارسدہ سب علاقوں کے رہنے والے، جو چند گھنٹوں میں آ سکتے ہیں۔ میں خطاب کر رہا ہوں اس کے بعد گجرانوالہ ڈویژن کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، سرگودا ڈویژن کے لوگوں کو، گرد و نواح پورا پنجاب، پورا آزاد کشمیر، پورا کے پی کے جو پہنچ سکتا ہے۔ انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے، جس نے انقلاب کا سورج طلوع ہوتے دیکھنا ہے وہ آ جائے۔ کچھ وہ لوگ تھے، ایک نسل وہ تھی، گھروں سے نکلو فیملیز کو لے کر، جس طرح امام علی مقام میرے آپ کے کل کائنات کے امام اور میرے ایمان کی جان امام حسین علیہ السلام، سارا خانوادہ، گلشن رسول سارا خانوادہ، حتیٰ کہ سیدہ سکینہ اور سیدنا علی اصغر کے بچے وہ بھی ساتھ لے کے نکلے۔ آج اسوہ حسین پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ گھروں سے نکلو، دوڑ پڑو اور کل تک یہاں پہنچ جاؤ۔ آپ کو چند گھنٹے دے رہا ہوں، پہنچ جاؤ۔ ایک نسل وہ تھی ہمارے بزرگوں کی جنہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنتے دیکھا۔ وہ ایک تاریخ تھی، قربانیاں بھی دیں، مگر انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ تم اس نسل کا حصہ بنو جو اسلام آباد آئے اور پاکستان کو بچتے دیکھو۔ اس وقت انگریز سامراج کی حکومت تھی، اور طرح کی غلامی تھی، اور پاکستان کو آزادی ملی۔ آج سامراج کے ایجنٹوں کی حکومت ہے۔ یہ حقیقت میں پاکستانی لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، عوام کے دشمن ہیں، ریاست پاکستان کے دشمن ہیں، افواج پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کی دلچسپی صرف پاکستان کی دولت کے ساتھ ہے، لوٹ مار کے ساتھ ہے، اور یہ لوٹ مار کر کے پاکستان سے باہر پوری دنیا میں اپنی نسلوں کے لیے بزنس کی امپائر بناتے ہیں، اور 18 کروڑ عوام کو معاشی اور سماجی اور سیاسی طور پہ غلام بنا کے رکھا ہے۔ یہ بھی ایک انوکھی قسم کی غلامی کا دور ہے۔ اس نسل نے پاکستان کو بنتے دیکھا تھا۔ آج کروڑوں پاکستانیوں کی نسل کل پہنچے اور پاکستان کو بچتے دیکھے، سنورتے دیکھے۔ کل پاکستان کی تاریخ کا انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہاں کھڑے ہو گئے، افق کو دیکھنا، افق کو دیکھنا، اور خوش نصیب بنو آنکھوں سے اس انقلاب کے سورج کی پہلی کرنوں کو دیکھنا، پہلی کرنوں کو دیکھنا، کس طرح پھوٹتی ہیں پہلی کرنیں آنکھوں سے۔
اس ملک کے اندھیروں کو چھٹتے دیکھنا، غریبوں کے مقدر کو بدلتے دیکھنا، اس قوم کے مستقبل کو روشن ہوتے دیکھنا، مایوسوں کے چہروں پر امید کی سفیدی آتے دیکھنا، پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دوبارہ نور کی چمک دیکھنا، پسے ہوئے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھتے سنبھلتے دیکھنا، غلامی کی زنجیریں آنکھوں سے آ کر ٹوٹتے دیکھنا، اور وقت کے فرعونوں کی گردنوں کو جھکتے دیکھنا۔ یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، پاکستانی قوم گھروں سے نکلے اور اس لمحہ کا حصہ بن جائے، اس لمحے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ گھروں میں بیٹھ کر میری بات سننے والوں، اب تمہارے اوپر گھروں میں بیٹھنا حرام ہو گیا ہے، حرام ہو گیا ہے۔ میں دین کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے تم سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تبدیلی کا وقت ہے، انقلاب کا وقت ہے، ظلم کے خاتمے کا وقت ہے، جبر سے لڑنے کا وقت ہے، کرپشن سے ٹکرانے کا وقت ہے، غریبوں کو اٹھانے کا وقت ہے۔ جو لوگ اس جد و جہد میں شریک ہو گئے انہیں اللہ قافلہ حسین کا حصہ بنا دے گا۔ اس لیے کہ یہ انقلاب کی جد و جہد تسلسل ہے حسین کی غلامی کا، ان کے نقش قدم کی پیروی کا۔ اس لیے گھروں سے چل پڑو، تالے لگاؤ گھروں کو، بہت چھوٹے بچے ہیں تو کسی کے سپرد کرو، اور کل اتنی دنیا پہنچ جائے کہ اسلام آباد کا دامن پاکستانیوں کو سنبھال نہ سکے۔ کل انسانوں کا پیسفک اوشن، اٹلانٹک اوشن بننا چاہیے۔ میں صرف اس لیے وقت دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جو رہ گئے ہیں اس انقلاب مارچ سے وہ اس بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں، وہ بھی بتا سکیں اپنے بچوں کو، پوتوں کو، اور ان کے بیٹے پھر اپنے بیٹوں کو، ان کے بیٹے اپنی بیٹوں کو، کہ جب پاکستان کی سرزمین پر انقلاب کا سورج طلوع ہوا تھا ہم ان کی پہلی کرنوں کو دیکھنے والے تھے اور ظلم سے لڑنے والے تھے اور انقلاب کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ میں اس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس جد و جہد کا ذاتی حرص نہ تھا، میں حریص آدمی نہیں ہوں۔ اگر حرص ہوتا تو میں اپنی تصانیف جو 1000 لکھی ہیں اور 500 چھپ چکی ہیں اور صرف ان کی سیل دنیا کے 100 ملکوں میں جو ہوتی ہے اس کی صرف رائلٹی لیتا، 1/4 1/4 یا 1/3 رائلٹی لیتا، 25% یا 33% آتھر کے طور پر، تو پتہ نہیں کتنے ملین، 2.5-3 ملین 30 لاکھ روپیہ ہر مہینے میرے گھر آتا۔ لیکن میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، زندگی میں اپنی کسی ایک کتاب پر 1 پیسے کی رائلٹی نہیں لی۔
میرے اندر اگر حرص ہوتا تو میں اگر حریص ہوتا تو 8, 10, 20, 50, 100, 400, 1000, 4000 ایکڑ کے گھر نہ صحیح، کوئی 4-6 کنال کا گھر بنا کے بھی رہ رہا ہوتا۔ میں 34 سال سے 1 کنال کے گھر میں رہ رہا ہوں، جب تنہا میری فیملی تھی۔ اب میرے ساتھ میرے 2 بیٹوں حسن اور حسین کی فیملیز بھی 3 فیملیز ہیں، مگر اسی 1 کنال کے گھر میں 35 سال گزارے میں نے۔ مجھے اقتدار نے کیا لذت اور کیا سرور دینا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جو لذت مجھے مصلے میں آتی ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریزی میں آتی ہے، وہ دنیا کے کسی شہنشاہ کو نہیں مل سکتی۔ جب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنی آنکھیں تر کرتا ہوں، آنسو گراتا ہوں، دنیا کے کروڑوں بادشاہ وہ سرور نہیں لے سکتے جو مجھے ان آنسوؤں میں ملتا ہے۔ جب میں ساری رات مغرب کی نماز سے لے کر اس وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ساری رات مغرب کے وضو سے فجر تک جاگتا ہوں، اور قلم سے میں قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث اور علوم دین پر لکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے 500 کتب مطبوعہ تیار کر ڈالی اللہ کی توفیق سے، اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اس کیف میں ڈوب کر میں اپنے تصور میں تمہیں کیا معلوم کن صدیوں میں گم ہوتا ہوں، کن زمانوں میں گم ہوتا ہوں، کن گلیوں میں گم ہوتا ہوں، کن صحبتوں میں گم ہوتا ہوں، وہ لذتیں بادشاہ کو محل میں نہیں مل سکتی۔ مجھے نہ اپنا نہ اپنی اولاد کا، میں نے تو اپنے منہاج القرآن سے اور عوامی تحریک کی عمر بھر خدمت کی، نہ کسی تقریر پر پیسہ لیا، نہ خطاب پر پیسہ لیا، نہ تصنیف و کتاب پر پیسہ لیا، نہ حضر میں لیا نہ سفر میں لیا، ساری روئے زمین پر زندگی بھر سفر کیا۔ کوئی شخص روئے زمین کا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی زمانے میں بھی کسی تقریر و تبلیغ پر 1 روپیہ ہدیہ لیا ہو۔ تو مجھے حرص کیا تھی؟ مجھے حرص نہیں تھی۔ یہ جنگ میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ اپنی وہ لذتیں چھوڑ کر، وہ سرور چھوڑ کر، وہ کیفیتیں چھوڑ کر، وہ قلبی آرام چھوڑ کر، وہ سب کچھ جو میری زندگی کا سرمایہ ہے، جو مجھے نشہ دیتا ہے، وہ چھوڑ کر جو یہاں مارا پھر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کی عزت کی قسم، پاکستان کے کروڑوں غریبوں، مظلوموں، مجبوروں کے لیے۔ گھروں میں بیٹھ کر اس انقلاب کی خبریں سننے والوں، آپ کو جگا رہا ہوں، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، اٹھو، آپ بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس پاکستان کی دھرتی کا آپ پر بھی احسان ہے، مجھ پر بھی احسان ہے۔ ہم سب اس دھرتی کے فرزند ہیں۔ اس پاکستان کی دھرتی نے ہمیں پالا ہے۔ مجھے ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا یا کسی اور ملک نے نہیں بنایا، ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان نے بنایا ہے۔ میں اس دھرتی کا ادار چکانا چاہتا ہوں۔ جن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں، ان بیٹیوں کو زندگی کی خوشیاں دینا چاہتے ہیں ہم سارے۔ یہ سب اس انقلاب مارچ کے اتحادی رہنما، یہ سب اس لیے بے نیازی سے، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر دنیا داری کے، محض اللہ رسول کی رضا اور اس قوم کے غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے نکلے ہیں جن کے گھر چولہے نہیں جلتے وہ جل اٹھے،
جن کے گھر میں دیے نہیں جلتے وہ جل اٹھے، جن کو لقمہ نہیں ملتا وہ رزق حلال کھا سکیں، جن کو روزگار نہیں ان کا مستقبل روشن ہو سکے، مظلوموں کو عدل اور انصاف مل سکے۔ ہم سب یہ جنگ آپ کی لڑ رہے ہیں، پاکستان کی دھرتی کی لڑ رہے ہیں، قائد اعظم کی ریاست کی لڑ رہے ہیں، 18 کروڑ محروم اور مظلوم اور کمزور مستضعفین پاکستانیوں کی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکلو اور پہنچو۔ اب میں فائنل اعلان کرنے والا ہوں، ٹائم دینے کے لیے کہ گرد و نواز 100 میل تک، 150 200 میل تک کے بھی لوگ اگر گھروں سے نکلیں چلے تو پہنچ سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملینز کے حساب سے کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، ملینز لوگ اس انقلاب کی صبح کو تکنے اور انقلاب کے سورج کے طلوع ہونے کی جد و جہد کا حصہ بن سکیں، وہ محروم نہ رہیں۔ لہذا کل انشاءاللہ تعالی ٹھیک 5 بجے، کیا ٹائم بتایا میں نے؟ ٹھیک 5 بجے پاکستانی قوم بھی اور بھی آ جائے گی، آپ لاکھوں ہیں، لاکھوں اور آ جائیں، سول سوسائٹی آ جائے، مزید طبقات آ جائیں، علماء آ جائیں، مشائخ اور پیران کرام آ جائیں، وکلا آ جائیں، مزدور آ جائیں، کسان آ جائیں، تاجر آ جائیں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں آ جائیں، بوڑھے بزرگ بھائی اور بیٹے آ جائیں، اور اس معاشرے کے سارے طبقات، مسلم ہو یا غیر مسلم، بلا تفریق کے رنگ و نسل، بلا تفریق کے مذہب و مسلک لوگ آ جائیں۔ کل 5 بجے یہاں پر عوامی پارلیمنٹ کا انعقاد ہوگا۔ اونچی تالی بجاؤ۔ آج تک نہیں، شام کے 5 بجے، صبح نہیں، شام کے 5 بجے جیسے میرے خطاب کا وقت ہوتا ہے۔ کون؟ ہاں، ایک بات خوشخبری کی دینا چاہتا ہوں، نہ صرف پاکستان عوامی تحریک کے لوگ، مجلس وحدت المسلمین، ان کے قائد علامہ ناصر عباس صاحب کی کال پر وحدت المسلمین کے لوگ، اور صاحبزادہ حامد رضا کی کال پر سنی اتحاد کونسل کے لوگ، اور محترم چودھری شجاعت حسین کی کال پر پاکستان مسلم لیگ کے لوگ، اور سارے پاکستانی کال پر اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں دھرنے شروع ہو چکے ہیں، ہائی ویز بلاک ہو چکے ہیں، موٹر وے بلاک ہو چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں۔ میرا خطاب تاکہ قوم نہ سنے، ARY نے خبر دی ہے، دیگر ٹی وی چینلز ایکسپریس سما سمیت جیو خبریں دے رہے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کر پنڈی، لاہور، آدھے شہروں کی بجلیاں بند کر دی گئی ہیں تاکہ میرا خطاب نہ سن سکیں۔ تم کیا کیا بند کرو گے؟ یہ خطاب پہنچ گیا۔ کل 5 بجے عصر کی نماز کے وقت، بولو 5 بجے عصر کی نماز کے وقت یہاں پر پاکستان کے عوام کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا۔ آج تک فیصلے میرے اور میرے ساتھی دیگر قائدین کے ہاتھ میں تھے، آج تک فیصلے میرے تمام ساتھیوں جو قائدین ہیں اور میرے ہاتھ میں تھے۔ اس خطاب کے بعد اب فیصلہ عوام کی پارلیمنٹ کو منتقل ہو گیا۔ کل ہم آئیں گے، ہم پارلیمنٹ کو پریزائیڈ کریں گے، سارے پاکستان سے لوگ آ چکے ہوں گے۔ آپ سے سوال پوچھوں گا، عوام کی پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل ہوگا۔
جو فیصلہ عوام کی پارلیمنٹ کرے گی اس کا فیصلہ اس پر عمل درآمد ہوگا. آپ رات کو حفاظت بھی کریں، آرام بھی کریں، یہیں رہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈر کے میری گاڑی پر جیمرز کے ذریعے، جو سیکیورٹی کی گاڑی ہے میری جس میں سفر کرتا ہوں، اس کو جام کیا گیا. اب وہ لفٹر پہ اٹھا کے ورک شاپ والے کہیں باہر لے کر گئے ہوئے ہیں. ہر کوشش کے باوجود نہیں کھول سکا، صرف اس لیے کہ میں سفر نہ کر سکوں اس میں. مگر میں بتانا چاہتا ہوں تمہارا پالا میرے ساتھ پہلے نہیں پڑا. اور یہ سن لو باقی کو چیزیں انشاءاللہ آپ فیصلہ کریں گے تو تب اعلان کروں گا. کل 5 بجے پوری قوم نے جمع ہونا ہے. فریش ہوں، موجود رہیں، اپنے انقلاب کی حفاظت کریں، اپنے انقلاب کی حفاظت کریں. اور انشاءاللہ تعالی اب فیصلہ کن لمحہ اس قوم کے مقدر کے بدلنے کا آن پہنچا ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں انشاءاللہ. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.